مسلمان جو عبادت بھی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت چاہے تو اس بندے کی عبادت کو قبول کر لے، اگر چاہے تو اپنے اس بندے کی عبادت کو قبول نہ کرے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مگر بندہ اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ میرا رب میری عبادت کو قبول کر لے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو اپنے اس بندے کی نماز کو قبول کر لے، اگر چاہے تو اس کی نماز کو قبول نہ کرے۔ اسی طرح بندہ حج کرتا ہے، حج عبادت ہے، بندہ جب حج کرتا ہے تو اللہ رب العزت چاہے تو اس کا حج قبول کر لے، اگر چاہے تو اس کا حج قبول نہ کرے۔ اسی طرح بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس بندے کا صدقہ و خیرات زکوٰۃ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اگر چاہے تو اس بندے کا صدقہ و خیرات زکوٰۃ قبول نہ کرے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اپنے اس بندے کے روزے کو قبول کر لے، اگر چاہے تو اس بندے کے روزے کو قبول نہ کرے۔ یعنی بندہ جو عبادت بھی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب اس عبادت کو قبول کر لے، مگر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو عبادت قبول کرے، چاہے تو اسی عبادت کو وہ رد کر دے۔ مگر کوئی ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے ہماری ساری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ایک ایسا عمل ہے، وہ درود و سلام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا جو عمل بھی کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے بندے کی ہر عبادت اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو عبادت بھی کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو اس کا وظیفہ درود و سلام ہے۔ درود و سلام کی برکت سے ہر عمل زندگی کا، ہر نیکی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دعائیں اس کی برکت سے قبول ہوتی ہیں، نمازیں اس کی برکت سے قبول ہوتی ہیں، روزے اس کی برکت سے قبول ہوتے ہیں، حج اس کی برکت سے قبول ہوتے، صدقہ و خیرات، ہر نیک عمل درود و سلام کی وجہ سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ہر مسلمان اپنے محبوب آقا پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔